الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے درس میں خصوصیات کتاب کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج فضائل کتاب کے بارے میں اور عظمت کتاب کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، تاکہ آپ کو مستحضر رہے کہ ہم کتنی اہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں اور کتنی متبرک اور مقدس کتاب اللہ نے پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اس کی چند فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے لکھنے کے وقت میں بے حد اہتمام کیا ہے۔ کس چیز کا اہتمام کیا؟ اب تک کی گفتگو کے بیچ میں آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ لی اور استخارہ نہیں کر لیا، اور یہی تو وجہ ہوئی کہ 16 سال کی مدت لگ گئی۔ صرف لکھنا ہوتا اور تو ایسا مضبوط حافظہ جس انسان کے پاس ہو تو چند مہینوں میں فرصت کر لیتا، مگر 16 سال لگنے کی بنیاد یہی ہے کہ جب ارادہ فرماتے اور اس بات کے راوی اور اس کے نقل کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص شاگرد جن کی روایت تھے اور جن کے نسخے سے ہم نے بخاری شریف یہ حاصل کی ہے، محمد ابن یوسف فربری، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت نے ہر حدیث کے پیچھے غسل کیا، استخارہ کیا اور پھر انشراح صدر کے بعد حدیث کو لکھا۔ دوسری فضیلت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تراجم کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر روضے جنت میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پر اس کو لکھا، یعنی جو سب سے زیادہ مقدس ٹکڑا ہے روئے زمین پر، وہاں لکھا اس کے تراجم کو۔ اور تیسری فضیلت، حضرت نے اس کتاب کے آغاز کا اہتمام کیا حرم شریف میں، کعبۃ اللہ کے سامنے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ بعض محدثین کے خواب میں اس کتاب کے تعلق سے اور صاحب کتاب کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے فضیلتیں اور بشارتیں سنائی گئیں۔ مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ یہی محمد ابن یوسف فربری نے خواب دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے نقش قدم پر امام بخاری بھی جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جہاں
سے پیر اٹھاتے ہیں وہاں پر یہ پیر رکھتے ہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ اس کتاب کا لکھنے والا انسان انتہائی متبع سنت ہے۔ اور یاد رکھیں ہر کلام میں متکلم کا اثر شامل ہوتا ہے، بلکہ کہیے کہ متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ متکلم کو جاننا ہے تو کلام میں بصیرت پیدا کیجیے، کلام میں اپنی نظر بار بار دوڑائیے۔ جس قدر کلام کو سمجھیں گے اسی قدر متکلم کو بھی سمجھیں گے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ بڑا مشہور شعر ہے کہ کسی خاتون کا کوئی شعر اچھا لگ گیا، کسی عفیفہ خاتون کا، واقعہ نہیں بتاؤں گا، وہ اچھا لگ گیا کسی کو، تو اس نے کہا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کسی خاتون کا ہے، بس شعر کا پتہ تھا۔ تو سننے والے نے کہا کہ صاحب کلام سے ملنا چاہتا ہوں، صاحب شعر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے لکھ کر کے جواب میں بھیج دیا، مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، خوشبو پتے میں چھپی ہوتی ہے، پتے سے ملیے، پتے میں چھپی ہوتی ہے، اس میں تلاش کرو، خوشبو کا اندازہ کرو۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں چھپا ہوں، متکلم اپنے کلام میں چھپا، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے متبع سنت تھے، اللہ نے ان سے یہ کتاب لکھائی۔ یہ ایک فضیلت، اور دوسری ایک منامی فضیلت کہ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں سو رہا تھا، اس وقت مجھے خواب آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے کہا، یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، تم امام شافعی کی کتاب کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ شافعی کی کتاب کب تک پڑھتے رہو گے؟ انہوں نے خوابی میں پوچھا، وما ہوا کتابک یا رسول اللہ، آپ کی بھی کوئی کتاب ہے؟ کون سی کتاب؟ فرمایا، جامع محمد ابن اسماعیل، جامع محمد ابن اسماعیل، یہ میری کتاب ہے۔ کیا کہنے اس کتاب کے اور اس کتاب کے مقدر کے، جس کی نسبت ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ بھی اتنی پختہ نسبت اور پختہ انداز میں نسبت کہ اللہ کے نبی فرماویں کہ یہ میری کتاب ہے۔ ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے، آسمانی، سلطانی، یعنی اس کتاب کے فضائل اور مناقب کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کی فضیلت کی ہے، عظمت کی کا ایک عنوان یہ ہے کہ جب مصائب میں، مشکلات میں، قحط میں، وبا میں، بلا میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں اس کتاب کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد دعا کی جاوے تو حق تعالی شانہ دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبتیں دور فرماتے ہیں، مقصود حل فرماتے ہیں۔ علامہ جمال الدین ایک محدث ہیں، وہ اپنے استاذ سید اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا
کہ میں نے تقریباً 120 مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے کہ جس مقصد سے بھی کتاب پڑھی ہے اللہ نے اس مقصد کو پورا کیا۔ اس واقعے کو آپ اشعۃ اللمعات کی پہلی جلد میں پا سکتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اس کتاب کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے تعلق سے شاید انہی سب فضیلتوں اور بنیادوں پر مبنی ایک بات کہی، اپنی کتاب کے تعلق سے ایک بات فرمائی، کہتے ہیں وَجَعَلْتُ کتابی ہَذَا حُجَّةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ، اس کتاب کو میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر مجھ سے کسی مسئلے میں باز پرس کریں گے اور میں کسی گناہ میں پکڑ جاؤں گا، کسی حساب میں اٹک جاؤں گا، تو میں یہ کتاب یعنی صحیح بخاری کھول کر حضرت اقدس جل جلالہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اللہ کو صحیح بخاری کا یہ چہرہ دکھا دوں گا۔ اس کتاب کی برکت سے اللہ کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، اس کتاب کو حجت بناؤں گا اور اپنی بخشش کرواؤں گا، اس کتاب کو ذریعہ بناؤں گا اور اللہ کی رحمت حاصل کروں گا۔ اتنی سارے فضائل اس کتاب کے ہیں۔ یہ ایک عنوان تھا کتاب کے مناقب اور کتاب کے فضائل۔ بخاری شریف کی برکتیں محدثین نے اس حد تک بتلائی ہیں کہ اگر کشتی کا سفر ہو اور کشتی میں بخاری شریف رکھی ہوئی ہو تو اور اتفاق سے کشتی کے اس سفر میں موج میں طغیانی آ جاوے اور ہلاکت و بربادی کی شکل بن جاوے تو محض بخاری شریف کے اس نسخے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ہلاکت سے بچا لیتے ہیں۔ اس عنوان پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ذرا تفصیل سے لکھا۔ اسی طریقے سے الحتہ فی ذکر صحاح الستہ، الحتہ میں بھی اس عنوان پر آپ کو اچھی گفتگو ملے گی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف سے وباؤں کے ٹلنے اور بلاؤں کے دور ہونے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ تاتاری فتنہ جب بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اسلامی ممالک کو 7ویں صدی میں یہ تہس نہس کرتا جا رہا تھا اور اس کی یہ ہلاکت انگیزی خونریزی ملک شام تک پہنچ گئی۔ اب اندازہ ہوا کہ شاید مسلمانوں کی جو علمی جگہیں ہیں ان کا بھی بچنا مشکل ہے۔ ترکستان، خوارزم، بخارا، ایران، عراق وغیرہ۔ اب شام کے محفوظ علاقوں کو بھی خطرہ تھا، تو وہاں کے حاکم نے حکم دیا کہ علماء جمع ہوں اور بخاری شریف کی تلاوت کریں اور اس کے اختتام پر دعا کریں۔ چنانچہ علماء کرام نے اس کا اہتمام کیا۔ ابھی ایک دن باقی تھا اور ختم کے لیے جمعہ کا دن مشورے سے مقرر ہوا تھا۔
اس وقت کے مشہور محدث علامہ تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں تشریف لے آئے. بخاری شریف کی تلاوت کرنے والے علماء سے پوچھا کیا بخاری شریف پوری ہو گئی؟ عرض کیا ایک دن کا وظیفہ باقی ہے اور امید ہے کہ جمعہ کے دن مکمل ہو جائے گی. تو علامہ ابن دقیق العید نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج عصر کے وقت تاتاری فوج شکست کھا کر بھاگ جائے گی. انہوں نے یہ اپنے کشف سے یہ بات کہی تھی. ان کے پاس کوئی خبر نہیں آئی تھی، کشف سے یہ بات کہی تھی. لوگوں نے کہا کیا اس کا لوگوں میں اعلان کر دیا جاوے؟ حضرت نے اجازت دی کہ جاؤ جی اعلان کر دو. بہرحال اعلان کر دیا گیا اور وہ زمانہ تو فون کا تھا نہیں. چند دنوں کے بعد جب ڈاک آئی ہے تو حضرت کا یہ کشف صحیح ثابت ہوا کہ تاتاری قوم نے جو پڑاؤ ڈالا تھا اور وہ یومن فیومن وقتاً فوقتاً ساعتاً فساعتاً اسلامی ممالک کو برباد کرتے ہوئے اب ملک شام کو جس نے مقصود بنایا تھا کہ اس کو برباد کرنا ہے وہ خود وہاں شکست کھا کر واپس ہو گئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کتاب کی بڑی برکات تھی. ہم اپنی ذاتی بیماریوں میں اپنے گھر کی ذاتی پریشانیوں میں مصیبتوں میں بھی اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی حرمین شریفین کے زمانے میں ایک واقعہ اس طرح پڑھنے میں آیا کہ کوئی بڑی جنگ دنیا میں درپیش تھی، بڑے خطرات تھے، عالمی جنگ تھی. حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور دوسرے حضرات بھی تھے. ان کے بارے محدثین سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر بخاری شریف کا ختم کر کے دعا کی جائے تو شاید یہ آئی ہوئی بلا ٹل جاوے. علماء نے کہا مگر اتنے سارے بخاری پڑھنے والے کہاں ملیں گے؟ تو غالباً حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ صرف اجازت دیجئے اور تجویز پاس کر دیجئے، باقی کتاب کا لانا اور پڑھنے والوں کو لانا یہ ہم لوگوں کا کام ہے. چنانچہ وہاں بھی بخاری شریف کے ختم کا اہتمام ہوا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا خاتمہ فرمایا اور اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے طلبہ عزیز کو، اس حقیر فقیر کو بھی اس کتاب کی برکات سے مالا مال فرماوے اور اس کے احترام، اس کی عظمت کو قلب میں، اس کی عظمت کو قلب میں بیٹھانے کی اور پھر ایک ایک حدیث کو باوضو پڑھنے اور پڑھانے کی، عمل میں لانے کی حق تعالی شانو ہمیں توفیق نصیب فرماوے. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.